Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Shoaib and today my topic is water wastage in Pakistan. In today's topic I will discuss about three major reasons and their causes and effect of water wastage in Pakistan. پاکستان میں بہت ساری ریزن ہے جس کی وجہ سے پانی ضائع ہو رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن آج کے ٹاپک میں ہم ان جو ریزن ہے جو کاز ہیں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور ان کے جو افیکٹ ہیں کانسیکوینس ہیں اکانومی پر، پاپولیشن پر اور دوسری چیزوں پر وہ بھی ڈسکس کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی جو کاز ہے وہ ہے ایگریکلچر انیفیشنسی. پاکستان یوز ٹریڈیشنل فارمنگ فرام وچ از اولڈ ایز وومین اباؤٹ 500 ایئر. پاکستان پرانا جو طریقہ ہے فارمنگ کا، کھیت اگانے کا، وہی یوز کر رہا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے. تقریباً 90% جو پانی ہے وہ 40 سے 45% تک جو فصل اگتی ہے اس میں یوز ہو رہا ہے. اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 kg جو ہے چاول کا بناسپتی وہ اگانے کے لیے تقریباً 5000 لیٹر پانی یوز ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیہاتوں میں گئے ہوں تو لوگ تقریباً گندم کی فصل یا دوسری چاول کی فصل اگاتے ہیں تو بہت زیادہ پانی لگانا پڑتا ہے. تقریباً 1 منتھ تک، 1 سے 1.5 منتھ تک ریگولر پانی لگانا پڑتا ہے، جو کہ بہت زیادہ کنزپشن ہے فریش واٹر کی. اور اس کنزپشن کی وجہ سے واٹر بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے. اور اس کی دوسری انیفیشنسی یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک پودے کو تقریباً 1 لیٹر پانی چاہیے، وہاں پر جو لوکل فارمر ہے جو ان ایجوکیٹڈ ہیں وہ تقریباً 20 سے 30 لیٹر پانی اس پودے کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پودے کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اور پانی بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس کا افیکٹ یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول جو واٹر ہے اس کی لیولز کم ہو رہے ہیں. تقریباً 1 سے 2 فٹ لیول جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے. اگر ہم لاہور کی بات کریں تو میجرلی لاہور اس سے افیکٹ ہو رہا ہے تقریباً پچھلے 20 سال سے. پہلے اگر ہم بات کریں تو پانی نکالنے کے لیے تقریباً 60 سے 7 فٹ بور کافی ہوتی تھی، یعنی کہ 67 فٹ اگر ہم بور کریں تو پانی نکل آتا. لیکن آج کل کے دور میں یہ کافی انکریز ہو گئی ہے، پانی لیول کم ہونے کی وجہ سے تقریباً 120 سے 30 فٹ تک بور کروانی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے پانی اوپر آتا ہے. اور گرمیوں کے سیزن میں تو ویسے گرمی کی وجہ سے پانی اور زیادہ نیچے چلا جاتا ہے اور پانی نکالنے میں کافی زیادہ مشکل آتی ہے. اور دوسرا اس کا افیکٹ یہ ہے کہ لینڈ ہے وہ سوکھتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم کراچی والی ایریا کی بات کریں تقریباً یہاں جیسے کہ سلائڈ پر لکھا 2 انچ اینولی جو لینڈ ہے نا وہ سنک کرتی جا رہی ہے، سوکھتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین جیسے پھٹی پھٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ پانی کا لیول لو ہونے کی وجہ سے ہی پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور تیسرا جو ریزن لکھا ہوا ہے سالٹ واٹر کنٹامنیشن. بہت سے ایریا جیسے کہ پنجاب کے ساؤتھ ایریا میں اگر جائیں چشتیاں والی بات کریں بہاول نگر، وہاں بھی سالٹ واٹر تقریباً فریش واٹر کے طور پر ہی یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ پانی میں تھوڑا سا سالٹ وغیرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نمکین پانی ہوتا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا. کچھ لوگ اس کو ابال کر یعنی کہ یوز کرتے ہیں. اور کراچی والی سائڈ پر تو ہے ہی سالٹ واٹر، تقریباً زمین سے یعنی کہ تازہ پانی میٹھا نہیں نکلتا، وہاں سالٹ پانی نکلتا ہے جو کہ وہ یوز کرتے ہیں. اور اگر ہم دوسری کاز کی بات کریں تو اربن لیکیج اینڈ پور انفراسٹرکچر ہے. اربن لیکیج میں یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کراچی میں دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر جو ہے وہ سپلائی دینے کے ذریعے گھروں میں سپلائی کیا جاتا ہے، اور آئے دن ہمیں نیوز سننی پڑتی ہے کہ اس طرح واٹر جو لیک اس جگہ پر واٹر لیک ہو گیا، اس طرح جو پائپ لائن ہے وہ پھٹ گئی، انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوتا. دوسرا جو انہوں نے بتایا پور انفراسٹرکچر، جو کہ سب سے مین ریزن ہے واٹر ویسٹیج کی. پاکستان میں ڈیم نہ ہونے کے برابر ہیں، صرف 2 ہی ڈیم ہیں، منگلا اور تربیلا. باقی جو ڈیم ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، وہ اس لیول پر پانی کو سٹور نہیں کر سکتے. حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب بہت زیادہ آیا، جس کی وجہ سے تقریباً 200 سے 300 لوگ اپنی جان کھو بیٹھے ہیں اور اس سے زیادہ کہیں زیادہ زخمی ہیں. اس سے اگر پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال تقریباً سیلاب آنے کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 70 to 80 بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا، اکنامیکل اور ہیومن علیحدہ. پاکستان کو چاہیے کہ ڈیم وغیرہ وغیرہ جو پانی سیلاب کا ہو یا پانی بارشوں کا وہ اس کو سٹور کرے. لیکن بدقسمت کی وجہ سے پاکستان میں پوری انفراسٹرکچر ہے جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے. جیسے کہ لکھا ہوا ہے انلیگل کنیکشن میں تقریباً ڈمپر مافیا جو ہے وہ رشوت وغیرہ دے کر وہاں سے پانی چوری کر لیتا ہے. ایجنگ انفراسٹرکچر، پاکستان میں جو بھی انفراسٹرکچر ہے پانی کا وہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. اگر راوی دریا جو بھی دریا ہیں وہاں سے کینال نکالی ہوئی ہیں، سارا پرانا سسٹم ہے.
اور اس کے علاوہ جو پائپ لائن ہے، جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی کافی پرانی ہیں، مینٹیننس نہیں ہو پاتی پاکستانی گورنمنٹ سے، کیونکہ گورنمنٹ پہلے ہی کافی ڈیٹ کے نیچے پھنسی ہوئی ہے۔ اور پہلا لکھا ہوا وائڈ اسپریڈ واٹر لوس لکھا 40 to 50% آف اربن واٹر از لوز۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پانی کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس کا افیکٹ یہ آ رہا ہے کہ جو فریش واٹر اس کی کمی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ایون کہ لاہور میں بھی آپ واسا کے جو ہیں وہ فلٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہاں سے لوگ پانی استعمال کرتے ہیں اور زمین سے فریش نکال کر نہیں یوز کر سکتے۔ اس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، ڈائریا، تھائیفائڈ اینڈ ہیپاٹائٹس کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ تقریباً اگر بچوں کی بات کریں تو تقریباً 40% جو بچے ہیں ان کو زیادہ تر ڈائریا، تھائیفائڈ اور دوسری جو بیماریاں جو پانی کی وجہ سے لگتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اور تیسری جو ہے ہائی مورٹیلٹی ریٹ، اپروکسیمیٹلی 40% آف ڈیتھ آر لنک ٹو واٹر بورن ڈیزیز۔ پاکستان میں تقریباً ابھی جو پاپولیشن ہے وہ ہے 240 ملین، اس میں سے جو 40% میں سے جو ڈیتھ ہوتی ہے نا، جو یعنی کہ انتقال کرتے ہیں، 40% جو حصہ ہے وہ پانی کی وجہ سے ہی ڈیتھ ہوتی ہے۔ یعنی کہ پانی واقعی ایک انمول تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اچھے طریقے سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے موت کا سبب بھی بن رہا ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 70% جو ہیومن باڈی ہے وہ واٹر پر ہی کنٹین ہے، اور میجر ریزن ہے ڈیتھ ہونے کی وجہ سے۔ تیسری اگر کاز کی بات کریں تو لکھا ہوا ہے انڈسٹریل ویسٹیج اینڈ پولوشن۔ پاکستان میں اگر انڈسٹریل ریولوشن کی بات کریں تو مین جو سٹیز ہیں انڈسٹری کے حساب سے پہلے نمبر پر کراچی ہے، پھر لاہور، اس طرح دوسرے ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد۔ اور اگر انڈسٹریل کی بات کریں تو ان میں پاکستان کی جو میجر ایکسپورٹ ہے وہ ہے ٹیکسٹائل۔ دریا میں یعنی کہ بہا دیتی ہیں ان کو، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ کیٹلسٹ لگا کر پانی کی جو پولوشن ہے، جو جراثیم ہے، کم سے کم کیے جا سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسی کوئی ریگولیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے کمپنی پر پینلٹی وغیرہ لگائی جا سکے کہ اگر آپ نے واٹر جو ہے زہریلا واٹر دریائے جو بھی دریا ہے اس میں پھینکا تو اس طرح آپ کو پینلٹی لگے۔ جو ریگولیشن جو انفورسمنٹ ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ اور تیسری ہے ویک انفورسمنٹ، ایز اے آلریڈی مینشن، اگر لا بن بھی جائے تو اس کی انفورسمنٹ بہت زیادہ ویک ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل ایک آفیسر ہے، اس کی سیلری 50,000 ہے، اگر اس نے کوئی کیس بنایا ہے کمپنی کے خلاف تو اسے جو کمپنی والے ہیں دوسرے ہیں رشوت وغیرہ دے کر نا 1-1.5 لاکھ تو وہ کیس یعنی ختم کروا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے بھی انفورسمنٹ نہیں ہو پاتی۔ اور جہاں مینشن کیا ہوا ہے لاہور کے بارے میں، لاہور مینلی جو ہے نا راوی ریور لاہور کے ساتھ، اس میں جو بھی پانی ہے وہ سارا فیکٹریوں کا ہے، وہ پولیوٹیڈ ہے، کیونکہ جو ٹیکسٹائل ہے یا دوسری کیمیکلز انڈسٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بڑے پیمانے پر کیمیکلز یوز کرتے ہیں، اور کیمیکل جو یوز ہوتے ہیں وہ پانی کے ذریعے انڈسٹری سے نکالے جاتے ہیں، اور جو دریا میں بہتے ہیں اور دریا میں جو ایکویٹک لائف ہوتی ہے، فش وغیرہ یا دوسری، ان کا بھی یعنی کہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر یہ جو پانی ہوتا ہے زہریلا اگر انسان استعمال کریں اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس کا اکنامک لاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 4% آف جی ڈی پی، پاکستان اینولی 4% جی ڈی پی کا لاس کر رہا ہے وائٹر کرائسس کی وجہ سے 4%، اور 12% ایفیشنسی ہے جو ایگریکلچر کی وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ نا کہ اگر آپ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، ایفیشنسی ہے گندم کی، کپاس کی، دوسری وہ بھی بڑھنی چاہیے، لیکن یہ یہاں کم ہو رہی ہے۔ اس کی بہت سا ریزن ہے کہ ایفیشنسی کیوں کم ہو رہی ہے، کیونکہ زمین میں وہ جان نہیں ہے، پانی نیچے ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح پروڈکٹیوٹی دے نہیں پاتی۔ اور تیسرا ہے ہیلتھ کیئر برڈن۔ ظاہر ہے پاکستان میں جو پاورٹی ہے وہ تقریباً اس سال 40 to 42% پر چلی گئی ہے، تقریباً پچھلے سال میں 18% تھی۔ پاورٹی ہونے کی وجہ سے ہر انسان صاف پانی استعمال نہیں کر سکتا، جو زیر زمین پانی ہے وہ اتنا صاف نہیں ہے کہ استعمال ہم ڈائریکٹلی یوز کر سکیں، تو اس وجہ سے ڈیتھ جو ریٹ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 18% بڑھ چکا ہے۔ اگر ہم مختلف برانڈ کی بات کریں جیسے کہ نیسلے ہے، اس کا ایکوافینا یا دوسرے جو برانڈ ہے وہ یعنی کہ فریش واٹر جو ہے اس کو اچھی طرح کر کے پروسیس کر کے اس کے بعد سیل کرتے ہیں۔ یہ جو واٹر ہے وہ تقریباً 100 یا 120 روپے کا لیٹر آتا ہے، غریب آدمی یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جو مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے وہ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہیلتھی لائف جی رہے ہیں۔ غریب آدمی نہیں افورڈ کر سکتا، اس وجہ سے ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے۔
کنکلوژن کال ٹو ایکشن. آپ جو میں نے آپ کو 3 کازز اینڈ دیئر ایفیکٹ بتایا اس کا سلوشن میں آپ سے ڈسکس کروں گا. تو سب سے پہلا جو سلوشن ہے وہ ہے پبلک اویئرنیس. پبلک کو چاہیے کہ جو فریش واٹر ہے اس کو ایسے سمجھے جیسا کہ یہ ختم ہی ہونے والا, یعنی کہ اچھے طریقے سے یوز کریں, ایفیشینٹ طریقے سے یوز کریں, اس کو ضائع نہ کریں. جیسے کہ یہ جو کار دھونے والی کمپنی وغیرہ ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ پانی استعمال کرتی. پچھلے دنوں میں لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ایشو ہوا تھا کہ جو یہ کار واشنگ والی شاپس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو آرڈر دیا تھا کہ آپ فریش واٹر یوز نہیں کر سکتے. کار صاف کرنے کے لیے آپ کوئی ریسائکل واٹر ہو جو دوسرا وہ یوز کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہے انفورس ریگولیشن. حکومت کو سختی کرنی چاہیے ایسی چیزوں کی, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر ایشو کیا تھا. ان چیزوں پر سختی کرنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ پانی کا جو بہاؤ ہے, جو ایکسٹرا ویسٹیج ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. کوئی ڈپارٹمنٹ ایسے بنائے جا سکیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکے کہ پانی کا جو ویسٹیج ہے وہ کم سے کم ہو سکے. اور تیسرا ہے ایفیشینٹ پریکٹس. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کسان ہیں ان کو ٹریننگ پرووائڈ کرے کہ وہ پانی کا ویسٹیج کم سے کم یوز کریں. جیسے کہ اگر ہم ماڈرن کنٹریز کی بات کریں جیسے کہ یورپ ہے, امریکہ ہے, تو وہاں پانی بہت کم استعمال کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. وہاں تقریباً جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے, ڈرون کی مدد سے یا دوسرے طریقوں کی مدد سے اتنا پانی ہی پودوں کو دیا جاتا ہے جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کسان ان کو ایجوکیٹ کرے, ان کو جدید سے جدید ٹیکنالوجی دے. اگر نہیں دے سکتی تو جو ٹیکنالوجی امپورٹ کر سکتے ہیں اس پر سبسڈی دے تاکہ وہ پانی کا ویسٹیج کم سے کر سکیں. اور یقیناً پانی واقعی ایک انمول تحفہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے. ڈیم وغیرہ بنائے جو بارشوں کا پانی اس کو اسٹور کرے. اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو آپ کی جو ایگریکلچر ہے وہ بوسٹ ہوگی, اور دوسرا جو سیلاب وغیرہ اس سے جو انفراسٹرکچر کو نقصان ہوتا ہے وہ بھی بچ جائے گا. تھینک یو.